اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما الہی آمین۔ موضوع سخن قرآن مجید کی سورہ مبارکہ حجرات ہے، اور اس سورہ کی آج ہم جو ہے وہ 9ویں آیہ مجیدہ کی تلاوت کریں گے اور کچھ نکات بیان کریں گے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں، مقاتلہ کریں، پروردگار فرما رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس ان دونوں کے درمیان صلح پیدا کریں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر تجاوز کرے، یعنی پھر ان سے لڑے، صلح نہ کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو وہ جو ظالم ہے، جو صلح نہیں کر رہا اور بغاوت کر رہا ہے اور لڑ رہا ہے، اس سے آپ سب مل کر جنگ کریں، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، یعنی مجبور ہو جائے صلح کرنے پر۔ فَإِن فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اور جب وہ لڑائی سے ہٹ جائے تو پھر ان دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ جو ہے وہ صلح برقرار کریں۔ وَأَقْسِطُوا، ان کے درمیان عدالت بپا کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ بے شک عدالت بپا کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں ہماری اجتماعی زندگی کے حوالے سے بہترین اصول بیان ہوا ہے۔ ہم اہل ایمان، ہم اہل اسلام جب اکٹھے رہتے ہیں تو ظاہر ہے معصوم تو ہے نہیں، بس اوقات ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا جملہ کسی نے کہہ دیا یا کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے دو مسلمان بھائیوں میں یا دو گروہوں میں جو ہے وہ لڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس صورت میں کہ جب ہم دیکھیں کہ فتنہ کھڑا ہو گیا ہے تو ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ اس فتنے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اس آگ کو بجھایا جائے، اور ساتھ جو ہے مظلوم کا حق بھی پامال نہ ہو، اور ظالم کو بھی تنبیہ ہو کہ جس کی بات سے یا جس کے کام سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، تاکہ وہ دوبارہ جو ہے ایسا کام نہ کرے۔ ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے دینی بھائی کی مدد کریں، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر مظلوم ہے تو اس کے لیے حق لینے میں اس کی مدد کریں، اگر ظالم ہے تو اس کو ظلم سے دور رکھنے میں اس کی مدد کریں، یعنی اس کو ظلم کرنے سے بچائیں۔ سورہ حجرات کی یہ آیہ مجیدہ وہ آیت ہے کہ جس کی خاطر جو ہے دونوں ہاتھ قط ہوئے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ جنگ جمل میں پیش آیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مد مقابل جو مسلمان گروہ تھا ان کو جنگ کرنے سے منع فرمایا، لیکن مد مقابل جو ہیں وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو پھر مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر مولا نے
قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کون ہے جو سورہ حجرات کی 9ویں آیت کی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے تلاوت کرے، یہ جو مد مقابل ہیں۔ تو اس وقت ایک شخص جس کا نام مسلم مجاشعی تھا، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ میں اس آیہ مجیدہ کو بلند آواز سے تلاوت کروں گا، مد مقابل جو فریق ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اب یہ امام تھے، آنے والے وقت کی خبر دے رہے تھے، فرمایا تمہارے ہاتھوں کو یہ کاٹ دیں گے اور تجھے شہید کریں گے۔ تو آگے سے وہ اللہ کا بندہ بولا ھذا قلیل فی ذات اللہ، اللہ کی راہ میں شہادت تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں ہمارے وظائف اس سے کہیں گنا زیادہ بڑے ہیں، یعنی اللہ کا ہم پر اس سے زیادہ حق ہے، یہ شہادت، یہ جان دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا بامعرفت تھا وہ شخص۔ یہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں ہمارے ائمہ سے فیض لیتے ہیں اور تربیت لیتے ہیں۔ پھر وہ شخص جو ہے اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور مد مقابل جو لشکر تھا مسلمانوں کا وہاں کھڑا ہوا ان کے سامنے، اور لوگوں کو اللہ پر ایمان کی دعوت دی تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے اور آپس میں جنگ نہ ہو۔ لیکن انہوں نے اس شخص پر حملہ کیا، اس کے پہلے دائیں ہاتھ کو قط کیا۔ دائیں ہاتھ جب اس مظلوم کا کاٹا گیا تو اس نے قرآن کو بائیں ہاتھ میں لیا، پھر انہوں نے اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، اس نے قرآن کو اپنے دانتوں میں لیا اور اسی آیت کی تلاوت کرتا ہوا بالآخر یہ شہید ہوا۔ اور جب یہ مجاہد، یہ موحد جب شہید ہوا، اس وقت مولا علی علیہ السلام نے حملے کا حکم دیا، یعنی امام نے پہلے قرآن سے حجت کو تمام کیا اور پھر جو ہے وہ امام نے جنگ کا حکم دیا۔ اور اس شخص کو دیکھیں، یہ عظیم شخص جس نے جو ہے وہ شجاعت کے ساتھ آخری سانس تک جو ہے وہ اللہ کے لیے وہ کھڑا ہوا اور حجت تمام کرتا ہوا اس دنیا سے گیا۔ اس آیہ مجیدہ کے اندر لفظ عدالت آیا ہے اور یہ تقریباً جو ہے وہ 3 دفعہ اللہ نے لفظ عدالت کو جو ہے یہاں استعمال کیا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ عدل بھی آیا اور لفظ قسط جو ہے یہ 2 دفعہ اس آیہ مجیدہ میں پروردگار نے استعمال کیا۔ پروردگار کی تخلیق کی اساس جو ہے وہ حق اور عدالت ہے۔ بالعدل قامت السماوات، یہ آسمان ایسے نہیں کھڑے ہوئے، اللہ نے نظام عدل ان کے اندر قائم کیا ہے۔ خدا نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سارے لوگوں کو حکم عدالت دیتے تھے۔ پروردگار قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے فلسفہ انبیاء کو بھیجنے کا کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگوں کو عدالت بپا کرنے کا حکم دینے کے لیے، لوگوں میں عدالت بپا کرنے کے لیے یہ انبیاء جو ہیں پروردگار نے بھیجے۔ خود پروردگار کا نظام جو ہے وہ عدالت پر قائم ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم اپنی اجتماعی زندگی کے اندر بھی عدالت کو قائم کریں۔ آج کی دنیا کے اندر عدالت سے مراد قانون کے مطابق چلنا ہے، لیکن کون سا قانون؟ جو لوگوں کا خود بنایا ہوا ہے، جو ہر روز تبدیل ہو رہا ہے، جس میں کچھ پارٹیوں کے، کچھ گروہوں کے، کچھ خاندانوں کے جو ہے وہ مفادات ہیں، جس میں ہوس ہے، جس میں طمع ہے، جس میں لوگوں کا جو ہے وہ ناحق خون بہتا ہے، جس میں مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا، اور جس میں ظالم جو ہے وہ عیاشی کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کس قسم کے قوانین ہیں؟ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے وہ حقیقی معنوں میں عدالت جو ہے وہ نہیں آ رہی، اور نہ امن و امان قائم ہو رہا ہے، اور نہ دنیا جو ہے وہ آسائش کا مزہ لے رہی ہے،
دنیا ہمیشہ درد و رنج میں ہے۔ وہ ہستی جو حقیقی معنوں میں دنیا کے اندر صلح، عدالت، امن و امان قائم کرے گی، وہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف ہوں گے۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے نبی آئے وہ چونکہ عدالت کا پیغام لے کے آئے، اور وہ جو دین پیش کرتے رہے وہ دین عدالت تھا، جس میں انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو حق اور عدل الہی پر مبنی اصولوں کے ذریعے جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ لیکن یہ نافذ کب ہوگا؟ جب آخر الزماں میں امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف حکومت عدل بپا کریں گے، اور اللہ ہم سب کو وہ حکومت دکھائے کہ جس میں پوری دنیا راضی ہوگی، آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات، حتیٰ کہ روایات میں آیا ہے کہ قبر کے اندر جو مردے ہوں گے وہ بھی راضی ہوں گے، اور تمام مخلوقات، چرند پرند انسان، سب راضی ہوں گے۔ بس یہ آیہ مجیدہ جو ہے وہ ہمیں کچھ پیغام دے رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ مومنین کے اندر چاہے دو فرد ہوں یا دو گروہ ہوں، جب بھی کوئی لڑائی پیدا ہو تو یہ ایک شعلہ ہے، اگرچہ ابھی اٹھا ہے عارضی، اس کو فوراً بجھایا جائے، اس کو دائمی نہ ہونے دیں، یہ لڑائی آگے بڑھے نا، اگر اسے روکیں گے نہیں تو یہ بڑھتی جائے گی۔ یہ ہم سب کا وظیفہ ہے۔ یعنی جب بھی کوئی لڑائی اور فتنہ پیدا ہو تو اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا اس سے کیا ہے، نہیں، سب کا وظیفہ ہے کہ اس فتنے کی آگ کو خاموش کریں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح برقرار کریں، اور صلح جو ہے وہ بھی سرعت کے ساتھ، یہاں لفظ فا آیا ہے، فَأَصْلِحُوا یعنی فوراً یہ کام کریں، چونکہ جتنی تاخیر ہوگی اتنی فتنے کی آگ بڑھے گی اور خون بہے گا، اور جو ہے وہ پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور جب آپ صلح کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی تو صلح کے لیے تیار ہے لیکن دوسرا نہیں، تو پھر سارے مل کر اس سے مقابلہ کریں۔ یہ دوسرا پیغام اس آیت کا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، وہ جو بغاوت کر رہا ہے، وہ جو ظلم کر رہا ہے، وہ جو نافرمانی کر رہا ہے، اس سے لڑیں۔ اور اس میں حرف فا جو ہے فَقَاتِلُوا بتا رہا ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ دیر نہ کریں، فوری یہ کام کریں۔ اور ایک نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی دیر تک اس باغی یا اس سرکش شخص یا گروہ سے لڑیں کہ تفیہ الی امر اللہ، کہ وہ بالآخر اس جنگ اور اس نزاع سے ہٹ جائے اور اسلام کا جو مقدس ہدف ہے صلح اس کی طرف آ جائے، یعنی حکم خدا کو ماننے اور آپس میں جو ہے وہ امن و امان اور پیار و محبت اور صلح والی زندگی جو ہے وہ گزارے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بیمار کا ڈاکٹر اتنی دیر تک علاج کرتا ہے جب تک مکمل طور پر جسمانی سلامتی کو پیدا نہیں کر لیتا، جب اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں، جو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور خام خواہ جو ہے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو ان سے اتنی دیر تک لڑنا چاہیے اور ان کو سزائیں دلوانی چاہیے جب تک وہ صحیح معنوں میں ایک فطری انسان اور مسلمان کی معنی جو ہے وہ زندگی نہ گزاریں۔ اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اس قسم کی لڑائی کے اندر آپ لوگ جب کسی کی مدد کریں گے تو آپ کی اپنی کوئی شخصی غرض نہ ہو، آپ کا اپنا کوئی انتقام نہ ہو، آپ کوئی پرانے دور میں اگر اس شخص سے یا اس گروہ سے کوئی مسئلہ ہوا تھا اس کو آپ لے کے نہ آئیں، بلکہ آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے جو ہے وہ اٹھیں اور اللہ کے لیے انہیں مجبور کریں کہ وہ صلح کریں اور لڑائی جو ہے وہ ختم کریں۔ اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ عدل کے ساتھ صلح کریں۔ صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے جو کر لیا بس ٹھیک ہے اب خاموش ہو جائے، نہیں، عدل یعنی مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے ظالم سے لے کر، اور ظالم کی مذمت ہو اور ظالم کو خبردار کیا جائے کہ دوبارہ اس کی جرات نہ ہو کسی پر ظلم کرنے کی۔ آیت جو ہے یہ مسلمانوں کے مختلف حالات کے اندر جو وظیفے ہیں وہ بیان کر رہی ہیں، کبھی وظیفہ صلح ہے اور کبھی جنگ ہے۔
یعنی دو فریقوں کے درمیان صلح ہے، اور اگر ایک فریق باغی ہے اور سرکش ہے تو اس کے ساتھ جنگ ہے۔ مظلوم کو اس کا حق ظالم سے لے کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں صلح۔ چونکہ اگر حق اسے لے کر نہ دیا جائے تو وہ صلح نہیں ہوگی، وہ فتنہ اسی طرح باقی رہے گا، اور کسی وقت جو ہے یہ خاکستر کے نیچے یہ جو آگ ہے یہ دوبارہ بھڑک اٹھے گی اور دوبارہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب عدالت کے ساتھ صلح ہوگی، اس وقت جو ہے ظالم کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو کیا غلط کیا، اور اس کا مجھے جبران کرنا پڑ رہا ہے، اور مظلوم کو بھی سکون مل جائے گا کہ مجھے میرا حق مل چکا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں اپنی اجتماعی زندگی میں، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، خاندان کی ہو، محلے کی ہو، ابھی سے عدل کی رعایت کرنی چاہیے، چونکہ ہمارا امام دنیا میں عدل کو نافذ کرے گا۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی جگہوں پر آج سے عدل کو نافذ کریں گے تو کل اپنے عادل مولا کے عادل ناصر بننے کا استحقاق پیدا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام زمان کے عادل ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔